الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بزرگوں بھائیوں، دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں، بڑی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، بیماریوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں کے تعلق سے انسان اپنے لیے سکون چاہتا ہے اور ان سب چیزوں سے بچ کر وہ رہنا چاہتا ہے۔ زندگی ملے انسان کو، صحت و عافیت کی زندگی ملے، بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور اس کے تمام امور خوب اچھی طرح سے بھلائی کے ساتھ ادا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ پوری دعا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے: اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عافیت طلب کرتا ہوں، دین میں، دنیا کے معاملے میں، گھر والوں کے تعلق سے، اپنے مال کے تعلق سے۔ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو منقول ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر آگے اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے پوشیدہ چیزوں پر تو پردہ پوشی فرمانا، جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس پر پردہ پوشی فرمانا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا جو خوف کی چیزیں ہیں، گھبراہٹ کی چیزیں ہیں، اس سے امن و عافیت عطا کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ سے ذرا پہلے مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب تک اسلام نہیں لایا اس سے پہلے تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے ذرا پہلے اسلام کی دولت سے نوازا، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھلا دیجئے کہ جن کلمات کو میں پڑھ کر اللہ سے مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا: صلی اللہ العافیہ، اللہ سے تم عافیت طلب کرنا۔ چلے گئے، پھر کچھ دن گزر گئے، پھر واپس آئے، پھر آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیے کہ جن کلمات کے ذریعے میں اللہ سے مانگا کروں، دعا کیا کروں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: چچا جان، اے عباس، اللہ سے تم عافیت طلب کرو، عافیت مانگا کرو۔ آج بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت لوگوں کو عافیت کے مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آخر یہ عافیت ہے کیا چیز؟ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، تکلیفیں لگی ہوئی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، حادثات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بچنے کا سب سے جامع نسخہ جو بیان فرمایا وہ ہے عافیت کا طلب کرنا اللہ سے۔ اس عافیت کے اندر جب بندہ اللہ سے عافیت مانگتا ہے تو وہ دنیا کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے جو کچھ ناپسندیدہ امور ہیں اس سے حفاظت اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے مال کے اندر، اپنی جان کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے تمام متعلقین سے، وہ متعلقین کے تعلق سے اللہ سے ان تمام شرور سے وہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔
وہ جب عافیت طلب کر رہا ہوتا ہے تو وہ تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا کس قدر ضروری ہوا۔ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بڑی دولت انسان کو اگر کوئی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے عافیت کی نعمت، عافیت کی دولت۔ ہم تو عافیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے آدمی کو صحت ملے، یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی اعتبار سے انسان کے بدن کے اندر اس کو جسمانی اعتبار سے کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، لیکن اس سے بھی بڑھ کر عافیت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے تمام تر ناپسندیدہ کاموں سے اور اپنے لیے تمام تر غیر مرضی کاموں سے اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے راحت کا، سکون کا، اطمینان کا، چین کا سبب بننے والا ہو۔ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو اگر جسمانی اعتبار سے صحت حاصل ہو جائے تو جس زندگی کے بہت سے کام انجام دے سکتا ہے اگر اس کا جسم صحت مند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کے اندر عافیت عطا فرما، وعافنی فی سمعی، میرے سماعت کے اندر، کان کے اندر عافیت عطا فرما، وعافنی فی بصری، میری آنکھوں کے اندر عافیت عطا فرما، بصارت کے اندر عافیت۔ آدمی کا بدن سلامت رہا بیماریوں سے، اس کی قوت سماعت سلامت رہی اور اس کی قوت بصارت سلامت رہی، انسان کو بہت کچھ حاصل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگا کرتے تھے، ان چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کبھی عار و شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جس قدر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر، ذلیل ہو کر کے، اپنے آپ کو ہلکا سے ہلکا سمجھ کر کے، چھوٹا سے چھوٹا سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہم کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو انہیں پسند نہیں ہوتی۔ کچھ تو بیچارے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دوائیں لیے بغیر ان کے لیے چلنا پھرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ تو اپنے گھریلو مسائل کے اندر ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ان مصائب و مشکلات پر صبر کیے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر وہ ہنسی خوشی زندگی بظاہر گزارتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ معاملہ لگا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ سبھی لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں لگی ہوئی ہیں۔ روزی کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں، کاروبار کے اندر پریشانیاں ہیں، جسمانی اعتبار سے تکلیفیں ہیں، اولاد کے تعلق سے پریشانیاں ہیں، گھر کے تعلق سے پریشانیاں ہیں، ہر طرح سے انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی دعا کے اندر ہمیں فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر، اس عافیت کا معنی ذہن میں رکھ کر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے گا، اس کے مصائب و مشکلات حل ہوں گے، اس کی تکلیفیں دور ہوں گی، اس کے آزمائشوں سے اس کو نجات ملے گی، اس کی بیماریوں سے اسے راحت ملے گی، اور وہ پرسکون زندگی گزارنے والا ہوگا۔ جب انسان کو زندگی کے اندر سکون نصیب ہوگا، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کو سکون ملے گا، تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے کام خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے گا، اپنے دنیاوی امور کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اس کا سوال کرے اور اس
اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کو وہ شامل کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت طلب کرنے والا ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. سب طرح کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتے ہیں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، مانگنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بڑی خوشی ہوتی ہے جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات میں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کرے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں، اپنے مشکلات میں، اپنی مصائب میں، اپنی تکلیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنے والے ہوں. اللہ کی مدد اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور پھر تمام تر پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.